अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज़ सफदरनवाज एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 25 सूरतुल ज़ुख़रफ़ की आयत नंबर 16 ता 30 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफसीर और शान नज़ूल पढ़ने का शर्फ़ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अमित्तखज़ मिम्मा यख़्लुक़ु बनातिन वअस्फ़ाकुम बिलबनीन वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिमा ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الخلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون बल कालू इन्ना वजदना आबाअना अला उम्मतिन व इन्ना अला आसारिहिम मुहतदून वकज़ालिक मा अरसलना मिन क़ब्लिक फ़ी क़रयतिन मिन नज़ीरिन इल्ला क़ाला मुत्रफूहा इन्ना वजदना आबाअना अला उम्मतिन व इन्ना अला आसारिहिम मुक़तदून काल अवलो जीतुकुम बिअहदा मिम्मा वजदतुम अलैहि आबाअकुम कालू इन्ना बिमा
أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به کافرون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: کیا اس نے اپنے لیے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں لیں اور تمہیں بیٹوں کے ساتھ خاص کیا، اور جب ان میں کسی کو خوشخبری دی جائے اس چیز کی جس کا وصف رحمان کے لیے بتا چکا ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہے اور غم کھایا کرے، اور کیا وہ جو گہنے یعنی کہ زیور میں پروان چڑھے اور بحث میں صاف بات نہ کرے، اور انہوں نے فرشتوں کو کہ رحمان کے بندے ہیں عورتیں ٹھہرایا، کیا ان کے بناتے وقت یہ حاضر تھے؟ اب لکھ لی جائے گی ان کی گواہی اور ان سے جواب طلب ہوگا، اور بولے اگر رحمان چاہتا ہم انہیں نہ پوچھتے، انہیں اس کی حقیقت کچھ معلوم نہیں، یوں ہی اٹکلے دوڑاتے ہیں، یا اس سے قبل ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے جسے وہ تھامے ہوئے ہیں، بلکہ بولے ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا اور ہم ان کی لکیر پر چل رہے ہیں، اور ایسے ہی ہم نے تم سے پہلے جب کسی شہر میں کوئی ڈر سنانے والا بھیجا، وہاں کے آسودوں یعنی کہ امیروں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا اور ہم ان کی لکیر کے پیچھے ہیں۔ نبی نے فرمایا اور کیا جب بھی کہ میں تمہارے پاس وہ لاؤں جو سیدھی راہ ہو اس سے جس پر تمہارے باپ دادا تھے، بولے جو کچھ تم لے کر بھیجے گئے ہم اسے نہیں مانتے، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا، تو دیکھو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا میں بیزار ہوں تمہارے معبودوں سے سوا اس کے جس نے مجھے پیدا کیا، کہ ضرور وہ بہت جلد مجھے راہ دے گا، اور اسے اپنی نسل میں باقی کلام رکھا کہ کہیں وہ باز آئیں، بلکہ میں نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو دنیا کے فائدے دیے یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف بتانے والا رسول تشریف لایا، اور جب ان کے پاس حق آیا بولے یہ جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا، اب اس کی تسلسل سے تفسیر۔ ادنا اپنے لیے اور اعلیٰ تمہارے لیے کیسے جائل ہو، کیا بکتے ہو، یعنی بیٹی کی کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، کہ معاذ اللہ وہ بیٹی والا ہے، اور بیٹی کا ہونا اس قدر ناگوار سمجھے باوجود اس کے
خدا پاک کے لیے بیٹیاں بتائے۔ تعالی اللہ عن ذالک، کافر حضرت رحمان کے لیے اولاد کی قسموں میں سے تجویز کرتے ہیں، یعنی زیوروں کی زیب و زینت میں ناز و نزاکت کے ساتھ پرورش پائے۔ فائدہ اس سے معلوم ہوا کہ زیور سے تزین دلیل نقصان ہے تو مردوں کو اس سے اجتناب چاہیے، پرہیزگاری سے اپنی زینت کریں۔ اب آگے آیت میں لڑکی کی ایک اور کمزوری کا اظہار فرمایا جاتا ہے، یعنی اپنے ضعف حال اور قلت عقل کی وجہ سے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عورت جب گفتگو کرتی ہے اور اپنی تائید میں کوئی دلیل پیش کرنا چاہتی ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے خلاف دلیل پیش کر دیتی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بتانے میں بے دینوں نے 3 کفر کیے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت، دوسرے اس ذلیل چیز کا اس کی طرف منسوب کرنا جس کو خود بہت ہی حقیر سمجھتے ہیں اور اپنے لیے گوارا نہیں کرتے، تیسرے ملائکہ کی توہین انہیں بیٹیاں بتانا۔ اب اس کا رد فرمایا جاتا ہے، فرشتوں کا مذکر یا مونس ہونا ایسی چیز تو ہے نہیں جس پر کوئی عقلی دلیل قائم ہو سکے، اور ان کے پاس کوئی خبر اور ان کے پاس خبر کوئی آئی نہیں، تو جو کفار ان کو مونس قرار دیتے ہیں ان کا ذریعہ علم کیا ہے؟ کیا ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے اور انہوں نے مشاہدہ کر لیا ہے؟ جب یہ بھی نہیں تو محض جاہلانہ گمراہی کی بات ہے، یعنی کفار کا فرشتوں کے مونس ہونے پر گواہی دینا لکھ لیا جائے گا آخرت میں اور اس پر سزا دی جائے گی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے دریافت فرمایا کہ تم فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کس طرح کہتے ہو؟ تمہارا ذریعہ علم کیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہم نے اپنے باپ دادا سے سنا ہے اور ہم گواہی دیتے ہیں وہ سچے تھے۔ اس گواہی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لکھی جائے گی اور اس پر جواب طلب ہوگا، یعنی ملائکہ کو مطلب یہ تھا کہ ملائکہ کی پرستش کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی نہ ہوتا تو ہم پر عذاب نازل کرتا، اور جب عذاب نہ آیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ یہی چاہتا ہے۔ یہ انہوں نے ایسی باطل بات کہی جس سے لازم آئے کہ تمام جرم جو دنیا میں ہوتے ہیں ان سے خدا راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تکذیب فرماتا ہے، وہ رضائے الہی کے جاننے والے ہی نہیں، جھوٹ بکتے ہیں اور اس میں غیر خدا کی پرستش کی اجازت ہے۔ ایسا نہیں، یہ باطل ہے اور اس کے سوا بھی ان کے پاس کوئی حجت نہیں ہے۔ آنکھیں میچ کر بے سوچے سمجھے ان کا اتباع کرتے ہیں، وہ مخلوق پرستی کیا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی دلیل بجز اس کے نہیں ہے کہ یہ کام وہ باپ دادا کی پیروی میں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے پہلے بھی ایسا ہی کہا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ باپ دادا کی اندھے بن کر پیروی کرنا کفار کا قدیمی مرض ہے، اور انہیں اتنی تمیز نہیں کہ کسی کی پیروی کرنے کے لیے یہ دیکھ لینا ضروری ہے کہ وہ سیدھی راہ پر ہو۔ چنانچہ دین حق یعنی اس دین سے اگرچہ تمہارا دین حق و ثواب ہو مگر اپنے باپ دادا کا دین چھوڑنے والے نہیں، چاہے وہ کیسا ہی ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یعنی رسولوں کے نہ ماننے والوں اور انہیں جھٹلانے والوں سے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس توحیدی کلمے کو جو فرمایا تھا کہ میں بیزار ہوں تمہارے معبودوں سے سوائے اس کے جس نے مجھ کو پیدا کیا، تو آپ کی اولاد میں موحد اور توحید کے دائی ہمیشہ رہیں گے، شرک سے اور یہ دین برحق قبول کریں۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمانے میں تنبیہ ہے کہ اے اہل مکہ، اگر تمہیں اپنے باپ دادا کا اتباع کرنا ہی ہے تو ہمارے آباء میں جو سب سے بہتر ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا اتباع کرو اور شرک چھوڑ دو۔ اور یہ بھی دیکھو کہ انہوں نے اپنے باپ اور قوم کو رائے راست پر نہیں پایا تو ان سے بیزاری کا اعلان فرما دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو باپ دادا رائے راست پر ہوں، دین حق رکھتے ہوں، ان کا اتباع کیا جائے، اور جو باطل پر ہوں، گمراہی میں ہوں، ان کے طریقہ سے بیزاری کا اعلان کیا جائے۔ یعنی کفار مکہ کو دراز عمریں عطا فرمائیں اور ان کے کفر کے باعث ان پر عذاب نازل کرنے میں جلدی نہ کی۔ یعنی قرآن شریف یعنی سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم
روشن ترین آیات و معجزات کے ساتھ رونق افروز ہوئے اور آپ نے شرعی احکام واضح طور پر بیان فرمائے، اور ہمارے اس انعام کا حق یہ تھا کہ اس رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور اس کا شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ اور آپ تمام معزز ناظرین سے یہ اصلاح ہے کہ ختم نبوت کے صدقے آپ کے پاس اس رمضان شریف کے مبارک مہینے کے اندر آپ کے پاس ایک عظیم موقع ہے، آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہوتا ہے، تو ضرور اس پروگرام کو یوٹیوب کے چینل کو دیکھیں، خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنے دوستوں عزیز و اقارب کے ساتھ ضرور اس پروگرام کی شیئر کریں، اس چینل کو ضرور لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اس کے بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں قرآن پاک کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے خیر و برکت عطا فرمائے، اور دن قیامت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔